مجھے مسئلے کا حل تو کوئی نظر نہیں آتا. ہم یہاں لمبی اننگز کی بات بلاول صاحب نے بھی کی تقریر کے اندر کہ لمبی اننگز کی بات ہوتی ہے, لیکن اب ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ نظام بھی کہیں نہیں جا رہا, کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی, عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آ رہے, مذاکراتی عمل جس کی بات زبیر صاحب بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں کہ بات ہو, نیا عمرانی معاہدہ ہو, قانون کی بالادستی ہو, آئین کی ہو, وہ بھی شاید معذرت کے ساتھ کاغذوں تک کی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. عملی طور پر تو وہاں پر بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, اگر آپ کا اشارہ یہ ہے نا تبدیلی, اگلی جو تبدیلی آئے گی اگر آئے گی تو جی وہ تبدیلی وہی تبدیلی ہوگی اگر گلی جاگے گی تو. اسٹریٹ اس لیے نہیں جاگ رہی کیونکہ جو پی ٹی آئی اور یہ متحدہ آئین والوں کے جو پروگرام ہیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بانج, یہ اس حد تک ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہونے چاہیے تھے, الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم سارے مانتے ہیں. یہ جو قومی جمہوری مطالبے ہیں یہ بڑے درست ہیں. کہانی بڑی آگے چلی گئی, کہانی چلی گئی ہے بجلی کی قیمت سے لے کے آپ جو کشمیر میں موومنٹ چلی اس سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ وہ پرانی کہانیاں, یہ آئین بہت اچھا تھا, آئین بڑا پیارا ہے. یا الحق نے کہا تھا یہ پیس آف پیپر ہے, یا مشرف نے کہا تھا, ہم آج بھی یہ نہیں کہتے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو امپورٹنس ہے اپوزیشن کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن معاشی نظریات سے یہ چمٹی ہوئی ہے اس میں سے ووٹ نکل سکتے ہیں, الیکشن جیتے جا سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی انوار الحق صاحب دوسری باری نہ آ جانتے. لیکن اگر کوئی موومنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہارڈ کور, کیونکہ خطے میں جتنی موومنٹس بنی ہیں وہ پیٹ, روٹی اور روزگار پہ بنی ہیں. اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے, نہ اپوزیشن میں. حکومت تو خیر اس کو چھیننے پہ لگی ہوئی ہے. جو ابھی قاضی صاحب نے بات کی ہے, پھر جو انہوں نے کہا امپورٹنس آف دی اپوزیشن, انہوں نے یہ جو پلیٹ فارم ہے جیسے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جس میں زبیر صاحب بھی جاتے ہیں, ان سیمینارز کے اندر حصہ لیتے ہیں, پاورفل آواز بلند کرتے ہیں. ادھر تحریک انصاف ہے جو علم احتجاج بلند کیے ہوئے ہیں, لیکن فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ جب تک گلی نہیں جاگے گی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو گلی تو فرینکلی مجھے شاید ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلے 2024 میں نے اس کو وٹنس کیا, لیکن اس کے بعد پھر کوئی کام نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کم از کم جس سے کوئی گلی جاگے یا کوئی گراؤنڈ سویل ہو. دیکھیں, قاضی صاحب کا احترام میں بھی کرتا ہوں, اور جو امپورٹنس کا کہا ہے اس کا جواب تو خود زبیر صاحب دیں گے کیونکہ وہ ان کے لیے ریفر کیا گیا ہے, اپوزیشن کے لیے. زبیر صاحب کے لیے پرسنل بھی نہیں میں کہہ رہا, یہ ان کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو انہوں نے کہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب پوری اپوزیشن معاونت کرتی ہے 27ویں ترمیم میں, سوائے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے جو کھڑے ہو کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں, یہ تو سارے فیسیلیٹیٹر ہیں. جب کوئی ترمیم, جب کوئی قانون بننا ہو, یہ نعرے لگا کے کاپیاں پھاڑ کے اور بائک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ حکومت وقت کی ایک طرح سے سہولت کاری ہوتی ہے. بجٹ میں آپ آدھے سے زیادہ بجٹ کے اوپر کٹوتی کی طریقے نہیں دیتے, آدھے میں آپ پیش نہیں ہوتے. تو یہ جمہوریت کا حسن تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھتے ہیں, آپ صرف گورنمنٹ کے اوپر نہیں کھڑے ہو جاتے نا. کیونکہ یہاں پہ قاضی صاحب نے باتیں کی علمی, کتابی, قانونی, اور جب میں کہتا ہوں آپ کس ملک میں بات کر رہے ہیں جہاں انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے اتھے لا, اس کے علاوہ کیا لگ رہا ہے آپ ڈھونڈ لیں. یہ آپ تب بات کریں گے جب اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں یہ ریلائز کریں گے کہ ہمیں آئندہ کے لیے فریم ورک کیا تیار کرنا ہے, اس ملک کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے تو آپ سیریس بات دونوں طرف سے نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے, پھر ٹاکس برائے ٹاکس کر لیں. آپ سے مزاحمت ہوتی ہے, آپ گرا سکتے ہیں. ایک مزاحمت نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بنائی اور مولانا فضل الرحمان کو تمام اختیار دے کے ان کو آگے کیا اور اپنا اقتدار کا راستہ بنا لیا. اپنے لیے جو ابتلا تھی, جو استبداد تھی, جو مشکلات تھیں وہ ختم کرا لی. ایک وہ ہے جو آج عمران خان نے جب اپنی پارٹی سے کچھ نہ ہو سکا تو انہوں نے محمود خان اچکزئی کو, پہلے اس سے مولانا فضل الرحمان کو, اور اس کے میں علامہ راجہ ناصر عباس. باقی تو زبیر صاحب انڈیویجول ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر انڈیویجول ہیں جو وہاں بیٹھ کے اپنی بہترین ان پٹ دیتے ہیں. پارٹیاں وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پریشر کس کا بنتا ہے؟ پریشر بنتا ہے اس جماعت کا جو مین فریم میں ہوتی ہے. مین فریم میں انہوں نے اپنے لیے بغاوتیں جنم دی ملک کے خلاف, ملک کے آرمی کے خلاف, اور اس میں وہ ناکام ہوئے تو اب وہ ادھر ادھر کے سارے ڈھونڈ رہے ہیں. نواز شریف نے جو مزاحمت کی تھی, جو سیاسی مزاحمت کی تھی, اس کے اندر سیاسی طور پہ ہی انہوں نے پی ڈی ایم کا راستہ نکالا. اس میں پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر بتایا کہ ہم آپ کے لوگوں کو سیٹس دیں گے. یہ سیاست ہوتی ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت اپوزیشن کون سی سیاست کر رہی ہے؟ وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم لاہور کو
بھی قبضہ کر لیں, جو کچھ BRT میں ہم نے پشاور کا کیا وہ لاہور کا ستیہ ناش کر جائیں. اگر PDM کے جلسے جن میں زبیر صاحب بڑے متحرک ہوتے تھے, اگر گملہ نہیں ٹوٹتا تھا تو کیا PTI نے جو مزاحمت کی ہے اس کے اندر یہاں اسلام آباد کے اندر بلو ایریا میں آگ نہیں لگائی, جس کو ہمارے بندیال صاحب کہتے تھے کہ نہیں وہ آنسو گیس کو چھپانے کے لیے. وہ کس قدر بیچارے چیف جسٹس تھے جو کس قسم کے لیم ایکسکیوز دے رہے تھے. اوہو اسد عمر نہیں پہنچ چکے ہوں گے, وہ پیغام نہیں دے سکے ہوں گے ہمارا جو تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں آنا. کس طرح سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا ان کی اداؤں پہ اور اس پہ لبھا رہے تھے اپنے آپ کو بھی, اور دل میں کیونکہ محبتیں تھیں. تو اگر تو آپ نے کرنا ہے کچھ تو سیاست میں یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, بات کر رہے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان, پہلے PTI سے گارنٹی لے لیں کہ آخری وقت میں مولانا علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چغزئی کو عمران خان کا ایک ٹویٹ زیرو نہیں کر دے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا میں جاؤں گا, میں سائن کرا لاؤں گا. جس دن جائیں گے پتہ لگ جائے گا ان کو کہ عمران خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے بھی ہیں جمہوریت کے نہیں. یہ آپ کو جب تک جو زبیر صاحب نے پہلے بات کہی اور میں نے سٹارٹ میں کہی, دیکھیں اس کو جو آج کے حالات ہیں نا اس سے مماثلت کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی. پھر آپ راستہ بنائیں گے کہ جی اس وقت بھی غلط تھا, کون کہتا ہے وہ ٹھیک تھا, آج کون کہتا ہے ٹھیک ہے. بھائی میں نے تو اس لیے یہ بات بنائی کہ جب آپ دونوں ایک فریقین اس طرح لڑ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اخلاقیات کے دامن کہاں سے ڈھونڈیں گے, نہیں ڈھونڈ سکتے. آج اسپیکر ملک احمد خان سے زیادہ کوئی صاحب رائے رکھتا ہے اچھے انداز میں. وہ کیا بات کر رہے تھے کہ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو یہ ہماری پنجاب اسمبلی میں لے آئیے, میں نے کہا. اچھا میں اس پہ میرے ذرا زبیر صاحب اگر ہم اس پورے معاملے کو کنکلوڈ کر پائیں, مجھے یہ مزاحمت یا یہ اس سے کوئی فرق نہیں. اور جو قاضی صاحب کہہ گئے کہ آپ کی اپوزیشن تو ہے, آپ آواز بھی بلند کریں, لیکن بانجھ ہیں, آپ کچھ ڈیلیور نہیں کروا سکتے, مجبور نہیں کر سکتے کسی کو دینے کے لیے, آپ مجبور نہیں کسی کو کر سکتے, ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے. کلی طور پر اپوزیشن کو انہوں نے امپورٹنٹ کہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دیر از سم پرابلم ود اٹ؟ دیکھیں میں جس طرح سے منیب دیکھتا ہوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. Okay. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو پریشر ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن کا وہ PTI اس پہ سکسیسفل نہیں ہوئی ہے, اور اس حقیقت سے خود میرا خیال ہے PTI انکار نہیں کر سکتی ہے. وہ جس مزاحمت کی بات کر رہے ہیں سہیل افریدی, وہ ابھی تک مزاحمت کا مطلب یہ نا کہ آپ اتنا انف پریشر ڈالیں, تو کوئی ایسا پریشر نہیں ڈالا اس حکومت کے لیے کہ جو وہ گھبرائے کہ جی یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت وقت, یہ میری رائے ہے اور مشورہ ہے حکومت کو, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ پاکستان اس طرح سے چل سکے گا. پاکستان صرف اس طرح سے چل سکے گا جب آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کیا اس پریزنٹ سسٹم میں عوام کے لیے کوئی بہتری کی کوئی ہے نشانی کہ ان کے لیے ان کے جاب کریشن شروع ہو جائے, ان کے لیے پاورٹی کم ہو جائے, پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے. اب جب آپ اگر خود بیٹھ کے 2-3 نقطوں پر دیکھیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, اس لیے کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے صرف یہ طے کیا کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے چاہے پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق ہو جائے, تو پھر آپ کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے. ادروائز میرا مشورہ یہ ہے حکومت کو کہ وہ محمود اچکزئی جیسے لوگوں کو الاؤ کریں عمران خان سے ملنے کا. وہ جو ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب, بھائی پہلے ان کو ملنے تو دینا, طے تو کرنے دیں. وہ کچھ مشورہ دیں گے, کچھ عمران خان کی سنیں گے, اینڈ دین سم تھنگ ول کم آؤٹ. اینڈ اس کے بعد آگے جو چلتا ہے, تو اگر اس کی بات چیت ناکام ہو جاتی تو لیٹ اٹ بی, بٹ لیٹس ہوپ کہ اس میں کچھ ایسی چیز نکل آئے. بالکل ٹھیک.